میرے دوستو، یہ آیات مبارکہ، کل والی آیات مبارکہ کی تشریح سمجھ لو، تفسیر سمجھ لو، کیونکہ اسی کا حکم چل رہا ہے۔ نیا حکم کل والی آیات کے اندر آئے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے قرآن مجید کے نزول کے بارے میں فرمایا کہ قرآن مجید کا نزول کب ہوا؟ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ اب رمضان المبارک کے مہینے کی کون سی تاریخ کو ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ تقریباً جتنی بھی صحیفے ہیں، کتابیں ہیں، وہ رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، یکم رمضان کو نازل ہوئے، اور تورات 6 رمضان کو، اور زبور 13 کو، زبور 12 کو، اور انجیل 13 کو۔ تو اس طریقے سے یعنی کہ رمضان مبارک میں، اور یہ جو احادیث مبارکہ میں بیان فرما رہا ہوں، اس کے اندر قرآن مجید کے نزول 24 رمضان کو ہے۔ 24 رمضان مبارک کو قرآن مجید نازل ہوا۔ تو اب سب سے پہلے نمبر پر تو یہ کہ یہ جتنے بھی صحیفے ہیں، یہ جس تاریخ کو نازل ہوئے ہیں، یہ پورے کے پورے ان انبیاء پر اتارے گئے ہیں۔ ان تاریخوں کو رمضان کی وہ پورے کے پورے کیا ہیں؟ انبیاء پر اتارے گئے ہیں۔ لیکن واحد یہ کتاب ہے قرآن مجید، جس کا نزول یہ جو 24 رمضان کو اس روایات کے اندر، اور دوسری کے اندر 27 کو، یعنی کہ شب قدر کی رات کو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر کی رات میں۔ تو یعنی کہ جس رات میں لیلۃ القدر ہوگی، اسی رات کو قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ تمام احادیثوں کا مجموعہ کیا ہے؟ یہی ہے۔ وہ 27 کی ہو، 21 کی ہو، 25 کی ہو، جون سی بھی 29 کی ہو، جون سی بھی رات ہو، جو رات شب قدر کی ہوگی وہی رات قرآن مجید کے نزول کی ہوگی۔ تو اب یہ جو نزول ہوا، یہ نزول ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ سارا اکٹھا قرآن مجید یہ کہاں سے؟ لوح محفوظ سے نازل ہوا، اور آسمان دنیا پر۔ آسمان دنیا سے پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بوقت ضرورت، جس طرح ضرورت پڑتی رہی، 1 آیات 2 آیات سورت، جس طریقے سے ضرورت پڑتی رہی، 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر نازل ہوا۔ یہ جو نزول ہے، جو شب قدر کی رات کا جو نزول ہے، یہ نزول ہے لوح محفوظ سے۔ پہلے اللہ نے قرآن مجید کو سنبھال کر کہاں پہ رکھا تھا؟ لوح محفوظ کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے جب آپ کا نزول ہوا، تو اس وقت یہ لوح محفوظ سے رمضان المبارک میں آسمان دنیا پر آ گیا، اور آسمان دنیا سے پھر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ جس طرح ضرورت پڑتی رہی تو اس طریقے سے یہ نازل ہوتا رہا، اور 23 سالوں کے اندر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ جہاں سے معلوم یہ ہوا کہ ہم جو چاہتے ہیں ایک ہی سال میں یہ ہمارے سینے میں آ جائے تو خوش قسمتی ہے، نہیں تو یعنی کہ اتنی اہم کتاب ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے سینہ مبارک میں 1 سال میں کیا 1 دن میں بھی اتار سکتے تھے، 1 دن میں بھی اتار سکتے تھے۔ تو اللہ نے اس کی شان بھی بتائی۔ 23 سالوں میں یہ نزول ہوا اس کا، 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ تو اب اس کے بعد سب سے پہلے تو اللہ نے قرآن مجید کی تفسیر بیان فرمائی، اور پھر آگے یہ بھی فرما دیا کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہدایت ان کے لیے جو ان کو سمجھے۔ اب جس کو قرآن مجید نہ تو لفظاً آتا ہے، نہ ہی معناً آتا ہے، تو اسے کیا پتا کہ ہدایت کیا ہے؟ صرف جب ہدایت تو اس وقت اس کو معلوم ہوگی جب وہ کوئی چیز اس کے سامنے کھولی جائے گی۔ ایک چیز کے سامنے کسی کی صفت بیان کی جائے، اس نے دیکھی نہیں، تو اس کو کیا معلوم کہ وہ چیز ہے کیا، جس کی اتنی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ جب وہ اس چیز کو دیکھے گا تو اس کے دل کے اندر اوصاف اس کے اور بھی زیادہ پیدا ہوں گے۔ تو قرآن مجید بھی اسی طرح ہم سن رہے ہیں، قرآن مجید یعنی کہ بہت اہم کتاب ہے، واقعی اہم کتاب ہے، اور ساری کتابوں سے جتنی بھی صحیفے نازل ہوئے ان سب میں سے قیمتی کتاب کیا ہے؟ یہی ہے۔ اور یہ معجزہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت کی صبح تک لفظاً بلفظاً جیسے اللہ نے اتارا تھا
ویسے ہی یہ باقی رہے گا، اب وہ سینوں کے اندر ہو یا اوراق کی صورت کے اندر ہو، لیکن رکھنا اللہ نے اس کو اسی طریقے سے جس طرح اللہ نے اپنے محبوب پر اتارا تھا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کو سمجھیں۔ ایک تو لفظاً پڑھ لیا تو لفظاً پڑھنے سے بھی کچھ سمجھ میں خاص ہے نہیں آتا، محبت ہے دلوں کے اندر، لیکن جب اس کے معنوں کو سمجھے گا تو پھر اس کی محبت اور دل کے اندر اترے گی۔ جب یہ واضح کھلتا جائے گا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک بیان کیا فرما رہے ہیں، اتنی قیمتیں کون سی قیمتی چیز ہے جسے اللہ بیان فرما رہے ہیں اور اتنی اہمیت مل رہی ہے، تو سب سے پہلی تو قیمت یہ ہے نا کہ جو قرآن مجید کے معنی اور لفظوں کو سمجھے گا، تو اسی وجہ سے تو کل قیامت والے دن اس امت کو دوسری امتوں پر کیا ہے گواہ بنایا جائے گا۔ وہ کس وجہ سے گواہ بنایا جائے گا؟ اس وجہ سے کہ جب امتیں کہیں گی یہ امت، تو اس وقت میں نے 1-2 مرتبہ جمعے میں بیان فرمایا ہے کہ اس وقت امتیں انکار کر دیں گی یہ تو موجود ہی نہ تھے۔ وہ ظاہر سی بات ہے، ہم کو موجود تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو ہم نے دیکھا ہے، یا ہم کو نہیں معلوم کیسی امت تھی اور ان پر کیا احکام نازل ہوئے اور انہوں نے کیا کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا۔ لیکن یہ جو کتاب اللہ نے اپنے محبوب پر نازل کی، اس نے سارا کچھ شیشہ کر دیا اور سارا واضح کا واضح کھول کے رکھ دیا کہ نوح علیہ السلام کی امت نے کیا کیا تھا، ہود علیہ السلام کی امت نے کیا کیا تھا، لوط علیہ السلام کی امتوں نے کیا کیا تھا۔ وہ ساری امتوں کے جرم اللہ نے اس کے اندر بیان فرمائے، نعمتیں بھی بیان فرمائی، ان کے انکار کفر بھی اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا، سارا کچھ اللہ نے یہاں پہ کیا ہے واضح کر دیا۔ تو اب جب اس کے لفظ اور معنوں کو سمجھے گا تو معلوم ہوگا پچھلی امتوں میں کیا کیا تھا اور انہوں نے کیا کیا تھا۔ تو اسی وجہ سے اس نے سمجھنے کی وجہ سے اللہ قیامت والے دن اس امت کو دوسری امتوں پر گواہ بنائے گا، اور جب وہ منکر ہو جائیں گی کہ یہ ہمارے گواہ کیسے، یہ تو تھے نہیں، تو پھر جب اللہ کے حبیب تشریف لائیں گے تو اللہ کے حبیب فرمائیں گے کہ ہاں واقعی میری امت سچ بول رہی ہے، کیونکہ جو کتاب اللہ نے نازل کی تھی اس کے اندر سارا کچھ واضح تھا۔ اور یہ امت کہے گی کہ ہمیں اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر پکا یقین ہے، اور جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے اس پر بھی ہم نے قرآن و حدیث سنا، قرآن و حدیث پڑھا، جس کی روشنی کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تم نے یہ جرم کیے تھے۔ تو اس چیز پر اللہ ان کی گواہیوں کو قبول کرے گا۔ تو اس کے اندر سارا کچھ کیا ہے کھلا ہوا اللہ نے بیان فرما دیا۔ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا نا کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، یہ واضح نشانیاں ہیں راہ پانے والوں کے لیے، واضح نشانیاں ہیں راہ پانے والوں کے لیے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَالْفُرْقَانِ، اور حق کو باطل سے جدا کرنے کے لیے بھی، حق اور باطل کو قرآن مجید نے جدا کر دیا ہے۔ اب آگے ہماری مرضی کہ ہم حق کو اختیار کریں یا باطل کو اختیار کریں۔ اور پھر اگلی آیات کے اندر اللہ نے رمضان المبارک کی پھر تشریح فرمائی کہ شہیدہ، شہود یعنی کہ جس کا معنی کیا ہے حاضر، گواہوں کو بھی شاہد کہا جاتا ہے نا، عدالت کے اندر جو گواہ حاضر ہو اسے کیا کہتے ہیں شاہد۔ شاہد کا کیا معنی؟ یہ حاضر تھا اس کام پر، یہ کیا تھا حاضر تھا۔ تو اللہ نے فرمایا جب جن کے اوپر رمضان حاضر ہو، جو رمضان المبارک کے مہینے کو پالیں، تو اللہ نے فرمایا فَلْيَصُمْ، اب ان پر ضروری ہے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ اور پھر آگے اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں آسانی میں رکھتے ہیں، مشکل میں نہیں ڈالتے۔ تسلی دی اللہ نے کہ یہ جو حکم تم کو دے رہا ہوں اس کے اندر کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، صرف ایک دل کو تسلی دینے والی بات ہے۔ اور پھر کل کے درس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ جن کے اوپر روزے نہیں ہیں، مریض کے اوپر اور جو مسافر ہو۔ تو اب ایک حکم جو منسوخ ہوا تھا، اس وجہ سے اللہ نے اس حکم کی تو بات وہاں پر کر دی، اور یہ حکم اللہ نے اس لیے بیان فرمایا کہ تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ مریض اور مسافر بھی یعنی کہ یہ والی حکم بھی منسوخ ہو گیا، تو اللہ دوبارہ لے آئے اس وجہ سے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، جس کی تشریح کل کے درس میں گزر چکی ہے کہ مریض جب صحت یاب ہوگا تو وہ ان روزوں کی کیا کرے گا قضا کرے گا، اور سفر والا جب اپنے سفر سے واپس آئے گا تو ان روزوں کی قضا کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پر رمضان کو اللہ نے فرمایا کہ جو پالے، اب اگر کوئی کافر رمضان المبارک کے مہینے کے درمیان میں اگر مسلمان ہوتا ہے تو اب وہ درمیان سے آگے جو روزے رہ گئے ہیں اس کی فرضیت وہ ہے، اب جو پیچھے رمضان گزر چکا ہے وہ ان کی قضا نہیں کرے گا کیونکہ وہ مسلمان اب ہوا۔
اور دوسرے نمبر پر جو بالغ ہو اور بالغ ہو جائے اور رمضان کا کچھ حصہ اس کی نابالغ ہونے کی صورت میں گزر جائے، تو اگر وہ جس رمضان کے جس روزے سے بالغ ہوگا تو وہاں سے آگے اس پر کیا ہے، رمضان کی فرضیت آئے گی، اس سے پہلے والے روزوں کی فرضیت نہیں ہوگی۔ اور مریض اور مسافر جو ہیں یہ رمضان المبارک کے جتنے روزے گزر جائیں گے ان کی قضا کریں گے، اور نفاس اور حیض والی جو عورت ہے وہ بھی جب یعنی کہ اگر رمضان المبارک کے جتنے روزے ان سے گزر جائیں گے ان کی کیا کریں گی، وہ قضا کریں گی۔ اور اسی طرح مجنون اگر یعنی کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد ہوش میں آتا ہے تو تب تو اس کے اوپر رمضان المبارک کی فرضیت نہیں ہے، اب آنے والے رمضان کی اس پر کیا ہوگی، فرضیت ہوگی۔ اگر وہ رمضان المبارک کے مہینے کے درمیان میں وہ ہوش میں آ جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے، مجنون پن اس کا ختم ہو جاتا ہے، تو اب اس پر جو پچھلے روزے ان کی قضا ہوگی، کیونکہ مجنون پن بھی ایک کیا ہے، بیماری ہے، اور اس سے صحیح ہوا، صحت یاب ہوا اور رمضان المبارک کے درمیان میں، تو اب جو باقی پیچھے روزے 10 چھوٹے 15 چھوٹے ان سب کی قضا اس مجنون پر کیا ہوگی۔ تو اس طریقے سے اللہ نے یہاں پر بیان فرما دیا، اور اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ جو رمضان المبارک کے دن ہیں، گنتی کے ہیں، چند دن ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو تمہارے اوپر لازم ہے کہ پورا کرو۔ پورا کیسے کرو؟ روزوں کی حالت میں کرو، بغیر روزے کی حالت میں پورا نہ کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، کس لیے بیان کرو؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس وجہ سے اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے شکر